محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں شعر ربانی جبل استقامت غازی اسلام حضرت قاری محمد حنیف صاحب ربانی متعن اللہ بطول حیات ہی۔ دو اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 15 نومبر وارث میرج ہال چونڈا میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے، ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ 15 نومبر بعد از نماز مغرب وارث میرج ہال چونڈا۔ آپ تمام احباب کو دعوت ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی مرکزی قیادت اور دیگر مسلم مکاتب فکر کے علماء، زعماء، اکابرین، قائدین تشریف لائیں گے اور خطابات فرمائیں گے۔ اسی طرح 25 نومبر بروز اتوار جامع مسجد کبریٰ اہل حدیث محلہ چاک کھوکھراں پسرور میں ہمارے برادر مکرم محمد یوسف کھوکھر مجاہد ہوٹل والے، ان کی سالانہ عظیم الشان قرآن و سنت کانفرنس 25 نومبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء منعقد ہوگی۔ حضرت شیر ربانی غازی اسلام جبل استقامت محبوب عوام سیدی و مخدومی حضرت قاری محمد حنیف صاحب ربانی شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری، قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد صاحب مجاہد آف پتو کی، اور شہباز خطابت حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب خطیب اعظم سمندری انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور خطابات فرمائیں گے۔ 25 نومبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء محلہ چاک کھوکھراں مسجد کبریٰ اہل حدیث میں آپ تمام حضرات کو دعوت ہے، تشریف لائیں اور پروگرام سماعت فرمائیں۔ حضرات، 7:30 بجے سے لے کر علماء کرام سیرت النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور رات کا 1 بج چکا ہے۔ حضرت غازی اسلام کا خطاب ہونے والا اور ان کے بعد آخری خطاب حضرت مدنی صاحب کا، تو تمام آنے والے علماء، خطباء، زعماء، اکابرین، قائدین آپ کی مدحت، آپ کی عظمت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی جولیوں کی زینت بنا رہے ہیں۔ حضرات، دنیا میں کوئی فرد و بشر ایسا نہیں، بلکہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں، بلکہ تمام مخلوقات مل کے بھی اگر چاہیں سرور کائنات کی شان، ان کے شیان شان بیان ہو سکے تو ساری مخلوقات مل کے بھی یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی۔ آپ کی عظمت اتنی زیادہ۔ عربی کے ایک شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں اشعار لکھنا شروع کیے، اور اس کی محبت اپنے عروج پہ اس نے سرور کائنات کی عظمت میں 40,000 اشعار لکھ دیے۔ 40,000 اشعار، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد بھی جی نہیں بھرا۔ ان کا آخری شعر اور ان کے آخری عربی شعر کا ترجمہ حفیظ طائب نے میری اور آپ کی زبان میں کیا۔ کہنے لگے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلب ہے آبلا پا اور مدہ باقی ہے، ورک تمام ہوا مدہ باقی ہے، عمر تمام لکھا مدہ باقی ہے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر
لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ علیہ السلام کی عظمت، اور ایک صاحب دل نے کہا وہ سدرہ کا راہی وہ حبیب الہی، قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، وہ سدرہ کا راہی وہ حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے اور واللہ نہیں ہے، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آبشا ہے نہیں ہے، نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ مال جان عزت آبرو اولاد سب سے بڑھ کے آپ کی ذات والا صفات سے محبت کرنے کی، آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر محبوب عوام، غازی اسلام، جبل استقامت، شیر ربانی، جانشین حضرت یزدانی، داعی توحید و سنت، سیدی و مخدومی حضرت علامہ قاری محمد حنیف ربانی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ، متان اللہ بطول حیات ہی، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے، آپ کی آواز آپ کے جذبات کا ساتھ نہیں دے رہی، پوری محبت ذوق شوق جذبے کے ساتھ لوگ کفریہ اور شرکیہ نعرے لگاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ، اور آپ اللہ رب العزت کے پیارے اقدس اور اطہر نام، جو نام لینے سے اللہ رب العزت نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، بلند آواز سے نام لیجئے، کبریا کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی توحید کی شہادت دیجئے۔ میں دعا کروں گا اللہ تیری توحید کے لیے جو ہاتھ اٹھے ہیں ان کو سلامت فرما دے، اللہ ان ہاتھوں کو طاقت اور ان ہاتھوں کو ہر قسم کی کمزوری سے پاک کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت شیر ربانی، حضرت شیر ربانی، قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اج دا عظیم الشان سالانہ اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو اور کافی دیر تو علماء کرام دے بیانات سماعت فرما رہے ہو، رات دا پچھلا پہر ہو چکا ہے۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال جماعت دے نوجوان خطیب قاری سیف الرحمان عاصم حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ اپنے فضل و رحمت دے نال اونا دے رفقا دی احباب جماعت دی بزرگاں اور نوجواناں دی اس محنت نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر ہستیاں بے شمار پیدا فرمائیاں نے، اور بہت ساریاں آسمانی یعنی منزل من اللہ کتاباں بھی دنیا دے اندر نے، لیکن ساڈا ایمان اور عقیدہ اے وے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام جیسی ہستی کوئی نہیں، اور اس پاک پیغمبر دے قلب انور تے نازل ہون والی کتاب قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے بارے، آپ تے نازل ہون والی کتاب دے بارے یا انج کہہ لو کہ قرآن بھی اعلیٰ اور صاحب قرآن بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ، اور صاحب قرآن نو قرآن نال پیار کننا، صاحب قرآن نو قرآن نال محبت کنی ہے، اور اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے شاگردانو، آپ دے غلامانو، آپ دے جانثارانو، آپ دے منن والیانو اس قرآن نال، اس کتاب نال کتنی محبت اور کتنی عقیدت ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن میں بڑے اختصار دے نال انشاءاللہ الرحمن
چند باتاں اس حوالے نال تہاڈی خدمت دی اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے او شان، اعزاز، منصب اور مقام عطا فرمایا۔ آپ خود اعلیٰ، آپ تے نازل ہون والا قرآن پاک بھی اللہ نے کائنات دیاں تمام کتاباں چوں افضل تے اعلیٰ بنایا، اور قرآن پاک دے سب تو پہلے جڑے مخاطب نے او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے، یعنی مخاطب بھی صحابہ نے، اور سب تو پہلا قرآن تے عمل بھی کر کے پیغمبر دے صحابہ نے دکھلایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمائیے۔ نیکی کرنے والا ویکھو نا، قرآن دی تلاوت کرنے والا کوئی بھی ہوئے، میں ہواں، تسی ہوو، عورتاں ہون، مرد ہون، بچے ہون، بوڑھے ہون، یعنی نیکی کرن والا کوئی بھی ہوئے، اللہ کسے دے اجر تے محنت نو ضائع جان دین دے نہیں۔ اور رب العالمین دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمائیے، بلکہ ایک دفعہ نا میری تے تواڈی اماں جان حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نبی علیہ السلام دے کول آئیاں، آ کے عرض کر دیا نے سونیا عورتاں آئیاں نے تے آندیاں نے کہ قرآن پاک دے اندر مرداں دا تذکرہ، بار بار مرداں دا تذکرہ، اور اس انداز نہ کتے عورتاں دا ذکر موجود نہیں۔ اماں جی فرما دیا نے اگلے دن میں اپنے گھر دے اندر سا، میں سر چ کنگھی کر رہی سا، اپنے والا نو سمیٹ رہی سا، تے میرے کنی آواز پئی آقا ممبر تے تشریف فرمانے، تے میں دروازے نہ کان لا کے سنیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام تلاوت فرما رہے سن کی آقا پڑھ دینے ان المسلمین والمسلمات۔ تو اڈا قصور کوئی نہیں، 1 بجے تو بعد یہی حال ہوندا۔ ہاں تو ایدی صاحب 12 بجے تو بعد ہی بندے دا حال بس 12 بجے دا ہی ہو جاندہ ہے، تے ہون تے پھر 1 بج گیا تے میرا خیال ہے بھی اجے تسی جاگ دے ہی ہو۔ ہاں ماشاءاللہ پتہ لگ گیا بھی تو اڈے جے ساتھ ہے وے، انشاءاللہ اگوں بھی آن جو گے انشاءاللہ تو انہوں رہن دینا ہے۔ مدنی صاحب آ رہے ہیں جو رہن دیتا اگلے سال آن جو گا تھے انشاءاللہ۔ توجہ میرے ور رکھو، میں بڑی جلدی انشاءاللہ اپنی بات نے اختتام دی طرف لے جانا ہے، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نال تشریف رکھو۔ حضرت قاری نصیر احمد حافظہ اللہ علماء کرام جلوہ افروز نے توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ دینے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد
اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، ایڈا پیارا ایڈا میٹھا قرآن ہے، اللہ اللہ۔ اور اے تے قسمت دی گل ہے سرائے شاہ فتح والے ہو، اے تے اپنی اپنی قسمت دی گل ہے، اپنے اپنے مقدر تے نصیبے دی گل ہے، اور اسی اس بات تے الحمدللہ اپنے مالک دے شکر گزار ہاں کہ رب العالمین نے سانو قرآن عطا کیتا تے صاحب قرآن عطا فرمایا۔ اور بڑی پیاری صاحب دل نے گل کیتی ہے، آندہ دو انعام خداوند کیتے، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شاناں، تے جنہ دے ہاتھ اے دو آیاں، جنہ دے ہاتھ اے دو آیاں، او نہ پائیاں کل پلائیاں، تے انہاں دعاں دا دامن پھڑیا، پھر رحمت چڑیاں لائیاں۔ جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، او دوئی جہانی تارے، جو کرن خلاف قرآن حدیثوں، پھر بخت اونا دے مارے۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، اے جے جنت دا ٹکٹ، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، تے کڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، تے سنو آواز محمدی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر دے بارے ہر مسلمان دا عقیدہ، قرآن بھی آلہ تے صاحب قرآن بھی آلہ تے صاحب قرآن بھی آلہ۔ صحابہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والے قرآن نال پیار کنہ کر دے، تے نالے خود مصطفیٰ قرآن کنی محبت رکھ دینے۔ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا، جناب جبریل وحی لے کے آیا کر دے، پروانیوں قرآن دیو ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو ہاں کیسا منظر ہوئے گا۔ آج قرآن استاد پڑھ دیتے شاگرد سن دے، شاگرد پڑھ دیتے استاد سن دے، دور کر دینے پڑھ دے پڑھان دے سن دے سنان دے نے۔ یارو کیسا منظر ہوئے گا جدوں جبریل پڑھ دے ہونگے تے مصطفیٰ سن دے ہونگے، جدوں قرآن جبریل پڑھ دے ہونگے، آمنہ دے لال سن دے ہونگے، تے پھر مصطفیٰ پڑھ دے ہونگے تے جبریل سن دے ہونگے۔ کیسا
منظر ہوئے گا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا قرآن میرے نبی دے پاک سینہ مبارک تے نازل ہوندا جبریل وحی لے کے اوندے نے آقا علیہ السلام دے سامنے قرآن پڑھ دے نے میرے آقا نال نال جلدی جلدی کالی کالی قرآن پڑھن دی کوشش کر دے نے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے لا تحرک بہی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا قرآن سنو جی کردہ دے او کردہ دے میرا دل کردہ آج میں تو انو بہتا قرآن ہی نہ سنائی جا ان ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا میرے پاک پیغمبر جی نہ جلدی جلدی کرو حضور علیہ السلام نہ کالی کالی جبریل پڑھ دینے نال نال مصطفیٰ پڑھ دینے جبریل تلاوت کر دینے نال جلدی جلدی حضور علیہ السلام بھی پڑھ دینے اللہ ذوالجلال فرمان دینے محبوب کیوں کالی کر دے اور میرے مالک اس واسطے شاید تیرے محبوب جلدی جلدی پڑھ دینے کوئی ایت بھول نہ جائے کوئی ایت رہ نہ جائے اللہ سا رسم دنیا ویکھیے ایک انگلش دا ٹیچر آؤندا ایک عربی دا ٹیچر آؤندا ایک جناب فارسی دا ٹیچر آؤندا ایک ریاضی دا ٹیچر آؤندا ایک میتھ دا ٹیچر آؤندا او دے سامنے 10 12 15 شاگرد ہوندے نے چلو ایک نو بھول جاتے دوجا کوئی یاد کر لیندا دوجے نو بھول جاتے تیجے کولوں پوچھ لیندا چوتھے نو پنجویں نو پوچھ لیندا اللہ تیرے نبی دا تے کلاس فیلو ہی کوئی نہیں کلاس فیلوئی اے محبوب پیغمبر داتے کلاس فیلوئی کوئی نہیں تیرے نبی تاں جلدی جلدی پڑھ دینے کو گال رہ نہ جائے اللہ ذوالجلال فرمان دینے نا 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 اے میرے محبوب تواڈے سوچن والیاں گلا نہیں سنی جانا تواڈا کم میں تواڈے سینے پاک ویچ جمع کری جانا ساڈا کم ہے سننا تواڈا کم ہے تواڈے سینہ پاک اندر قرآن جمع کر دینا ساڈا کم ہے اور ایتھے ہی بس نہیں اگلی گل بھی نوٹ کرن والی ہے اگلی گل بھی نوٹ کرن والی جے دنیا دا نظام ہے نا اے بعض اوقات ایسا ہوندا ہے ایک استاد بڑا قابل بھی ہوندا بڑا عالم بھی ہوندا نہ او دے علم اندر شک نہ او دے تقوی اندر شک و شبہ نہ او دے علم و حلم اندر کوئی شک شبے دی گنجائش او دے شاگرداں دی تعداد سینکڑیاں تو ود جاندی ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہزاراں تک او دے شاگرداں دی تعداد پہنچ جاندی ہے تے او شیخ صاحب آپ جمعہ نہیں پڑھا سکدے تبیجتاں نے نا وکھریاں وکھریاں رب نے بنائیاں نے آپ شیخ صاحب جمعہ نہیں پڑھا سکتے اللہ گل کی ہے فرمایا میں تقسیم کر دیتی ہے اونا دی ڈیوٹی ہے تسی بے کے پڑھائی جاؤ تسی بے کے پڑھائی جاؤ تے ساڈے ارگے نکمیاں دی ڈیوٹی ہے تسی پڑھ پڑھ کے نال اگے بھی سنائی جاؤ یہ
تقسیم کر دیتی ہے رب العالمین نے. پر جدوں واری آئی آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دے, اللہ فرماندے نے سونےو پریشان نہ ہویا دے, اسی قرآن تو آڈے سینے چ جمع بھی کر دیاں گے تے اگے سنان دا وال بھی دس دیاں گے, اگے سنان دا وال بھی دس دیاں گے. اور اللہ نے ایسا وال دسیا, ایسا طریقہ سمجھایا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قرآن پڑھنا, آپ دا قرآن دی تلاوت کرنا, میرے پاک پیغمبر میرا تے ایمان ہے میں ساری کائنات دے خطیب اکٹھے کراں, ساری کائنات دے ادیب جمع کراں, میں ساری کائنات دے فلاسفر اکٹھے کراں, میں ساری کائنات دے پروفیسر جمع کراں, میں ساری کائنات دے لیکچرار جمع کراں, مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے اور آمنہ دے لال دی زبان نبوتوں نکلے ہوئے خطابت دے ایک لفظ تو سارا جہان قربان کراتے حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر نو اگے سنان دا وال بھی دس چھڑیا. اور پتا دے کڈا پیارا طریقہ قرآن پڑھن دا. آمنہ دے دریت ایک رات نا حضور قرآن دی تلاوت فرما رہے نے, سبحان اللہ, ابو جال ادھر دیوار نال آ کے لاگ کے کھلو کے سنن لگ پیا, ادھر اخنس آ کے کھڑا ہو گیا تے مکے دے بڑے بڑے سردار لیڈر جنہاں نو سمجھیا جاندا ہے وہ مختلف دیواراں آ کے کھڑے ہو گئے. ابو جال کھڑا ہے, اخنس کھڑا ہے, حضور قرآن پڑھن ڈے نے تے اے سنن ڈے, حضور قرآن پڑھن ڈے نے اے سنن ڈے نے. تے حضور جدوں تلاوت ختم کیتی نا تے تینے چارے چودھری ایک چوک وچ کٹھے ہو گئے. ابو جال کدھروں آئے ہیں ایسلے, انہیں سچی پوچھنا ہے تے محمد دا قرآن سن کے ہیں صلی اللہ. کوئی سنے تے صحیح پاہمیں لوگ کے ہی سنے, اور کوئی سنے تے صحیح پاہمیں چھپ کے ہی سنے. قرآن اپنا اثر ضرور دکھاندہ ہے. محمد دا قرآن سن کے تے تو کدھروں آئے ہیں, میں بھی ادھروں ہی آیا ہوں. انہاں آکھیا تہاڈا بیڑا رڑ جائے, اون جاندے او دے لاگے نہ جایا جے, او دی گل نہ سنیا جے, او دے آنکھے نہ لگیا جے, او دے قریب نہ ہویا جے, او دے نال ملیے تے نکاح ٹوٹ جاندا ہے, اون جو دے لاگے نہیں لوکاں نو جان دیندے. تے آپ کھلو کے لوگ کے قرآن سن ڈے, او لوکاں نو پتہ لگ گیا مار مار جتیاں توں کر چھڑن گے. حیا کرو, اج دے بعد وعدہ کر لو محمد دا قرآن سننا. قسماں پا لیاں, لات, منات, عزا, حبل, اینا دیاں قسماں, آج دے بعد دا قرآن نہیں سننا. اگلی رات ہوئی نا تے ابو جال اپنے بستر تے لیٹیا تے پاسا نہیں لگدا پیا. او پیاری پیاری میٹھی میٹھی قرآن دی آواز کننے چ گونج دیئے پئی. اٹھ کے بہ گیا, آندہ ہے اخنس تے میرے نال بھی وڈا لانتی ہے, انہیں کتے جانا ہے تے چل میں محمد دا قرآن سناؤں نا صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر اخنس بیٹھا اپنے بسترے تے, دل او دا بھی نہیں لگدا, انہیں آکھے ابو جال تے بڑا وڈا لانتی, انہیں کتے جانا ہے, چل میں محمد دا قرآن سناواں. اونا دیواراں نال آ کے پھر کھلو گئے تے آقا دا قرآن پہ سن دینے, مصطفیٰ دا قرآن پہ سن دینے. آقا تلاوت ختم کیتی, اسے چوک وچ پھر کٹھے ہون ویندے نے ایک دوجے نو جی میں ڈری گاں کسائی اللہ ویندی ہے. کدھروں آیا پتہ انہوں بھی سے انہیں ہے ادھروں ہی سرکار جدھروں تسی آئے ہو. وال دسیا قرآن نبی دے سینے چ بھی جمع کیتا ہے تے نال اگے سنان دا وال بھی دس دیتا ہے. کلام ایڈا آلہ, اور اسے واسطے آکھیا سنا جس کسی نے کلام محمد, سنا جس کسی نے کلام محمد, ہوا جان و دل سے غلام محمد, ہوا جان و دل سے غلام محمد, ہوا ہے
ہی نہ ہوگا میسر کسی کو، وہی نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، بلند اس قدر ہے مقام محمد، سارا اور دل چومتے ہیں خوشی سے، سارا اور دل چومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ قرآن انی محبت فرمایا کر دے۔ ایک دفعہ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول میری تواڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی، اونا لوگاں دا قرآن نال پیار اور اونا لوگاں دی قرآن نال محبت عقیدت دا عجیب ہی انداز تے عجیب ہی طریقہ۔ قرآن دی تلاوت اسی بھی کرنے ہیں نا، سپارہ پڑھ لو، 2 پڑھ لو، دیہڑی دے 3 4 5 7 10 پڑھ لو، تلاوت کرنی ہے۔ ایک قرآن نو سمجھنا تے قرآن تے عمل بھی کرنا۔ صحابہ دے نے اسی نبی علیہ السلام کولوں 10 ایتاں دا سبق لیندے۔ کنیاں ایتاں دا 10 ایتاں دا سبق لیندے تے اونا نو اسی یاد کر دے تے اونا تے پھر عمل کر دے تے پھر اگوں سبق لیندے، پڑھ دے یاد کر دے اونا تے پھر عمل کر دے تے پھر اگے سبق لیندے۔ اونا دا قرآن سمجھن دا قرآن پڑھن دا انداز کڈا پیارا تے جے قرآن دی تلاوت کر دینے تے اس پیار اس ذوق تے اس محبت دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ میرے آقا علیہ السلام دے کول آئیاں، آپ فرماندے نے عائشہ دیر کر چھڑیا، کنی دیر ہو گئی ہے تے ہون پہنچی ہیں عائشہ، دیر کر چھڑیا خیر ہی سی نا۔ عرض کر دیا نے محبوب سونیا ہونا کیے آتے میں تواڈے والی رہی ساں تے کوئی بندہ مسجد نبوی چ بہ کے اللہ دا قرآن پہ پڑھ دا سی، حضور قرآن پہ پڑھدا سے، ایڈی سونی آواز، ایڈی پیاری آواز، ایڈی سریلی آواز، اللہ دے نبی میرے بڑھ دے قدم رک گئے تے میں قرآن سنن لگ پئی، میرے بڑھ دے قدم رک گئے تے سونیا میں قرآن سنن لگ پئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کتھوں ہوندا ساڈے ورگا کوئی مولوی ہوندا اے میرے نال بہتا چنگا پڑھ لیندا ہے، اینو بہتیاں میرے نال حدیثاں ہوندیاں نے، اینو میرے نال بہتیاں ایتاں روایتاں ہوندیاں نے، میں گھاٹا نالے نبی علیہ السلام کول تے اے حق ہے ہی سی کہ قرآن تے میرے سینے تے نازل ہوندا ہے، میرے قلب انور تے نازل ہوندا ہے تے میرے نال چنگا بھلا کون پڑھ سکدا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن دا پیار ان قرآن دی محبت نہیں، آقا نے جدوں سید دی زبانوں گل سنی، میرے آقا جلدی نال بے ساختہ اپنی جگہ تو اٹھے، اج مسجد نبوی اندر نبی نے نظر دوڑائی تے ویندے نے حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے، حضرت سالم اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی خوش ہوئے، آپ نے قرآن دیاں تلاوتاں سنیاں فارغ ہوئے نا، اللہ دے پاک پیغمبر آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں، آپ فرماندے نے عرشاں والے ربا تیرا شکر ہے، ایڈی سونی آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے،
ایڈی سونی آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے۔ یعنی قرآن نو جدوں پڑھو دل لگا کے پڑھیا کرو، قرآن نو شوق، قرآن نو ذوق تے محبت نال تلاوت کریا کرو۔ اور اے تے حضرت سالم نے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک جانثار حضرت ابو موسیٰ عشری نے رضی اللہ تعالی عنہ، رات دا اندھیرا، رات دا سناٹا، آقا سفر دے اندر تشریف لے جا رہے نے، رات دا ویلا تے حضرت ابو موسیٰ نے اندھیرے تو فائدہ اٹھایا تے کلے کھلو کے قرآن پڑھن لگ پے۔ ساڑھے تے ہن ماحول بدل گیا نا، ساڑھے تے بابیاں دیاں راتاں فیس بک چلان دیاں گزر دیاں، ہاں بابے ساری رات نیٹ نو سا نہیں لین دین دے۔ او ببر شیر آ گیا جی، ہاں لاہن تسی جانو تے سپیکر جانے تے فجر دی نماز جانے۔ او بات ٹھیک ہے، اللہ تو انو سلام۔ ہاں جی توجہ فرمانا ذرا، پیارے پیغمبر، بہ جاؤ پاجی بہ جاؤ، پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے تے بزرگاں دیا راتاں فیس بک چلان دیاں گزر دیا نے، واٹس اپ چلان دیاں گزر، پتہ نہیں کی ہو دے بکواس ہے، سانو تے نام ہی پورے نہیں ہوں دے، انہوں بہتے ہوں دے، سانو تے نام ہی پورے نہیں ہوں دے، یعنی ساڑھی حالت ہے، اور ادھر کی ہے آمینہ دے لال دے غلاماں دیاں راتاں گزر دیاں نے تے قرآن پڑھ دیاں گزر دیاں نے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ عشری اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے۔ اچھا ایک گل ہور بھی ہے، شاگرد قرآن سونا پڑھ دا ہوئے نا تے استاد دا سر فخر نال بلند ہو جاندہ ہے، اے میرا شاگرد جے، اے میرے مدرسوں فارغ ہویا، انتظامیہ صدر سیکٹری مسجد دا محتمم جیڑا او خوشی نال اظہار کردہ اے بچہ ساڑھے مدرسے دا فارغ ہے، باپ خوش ہندہ پیا، اے میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا شاگرد، اور اونا دے بارے تے ساڑھا ایمان ہے، اس استاد جیسا کائنات اندر استاد کوئی نہیں تے اونا شاگرداں جیسا کائنات ویچ شاگردی کوئی نہیں۔ او استاد بھی آلہ تے بولو شاگرد بھی آلہ، اور شاگرد کیسے؟ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، آقا دے سونے دوارے تے بیتی، نبی جی دی فوجاں کے تاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، سفر حضر آج او مزاران دے ساتھی، استاد بھی آلہ بولو شاگرد بھی آلہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابے ابو موسیٰ عشری قرآن پڑھتے، اندھیرہ رات دا پتہ نہیں مزے لیلہ قرآن پڑھتے ہونگے، کڈا شوق، کڈا ذوق، کڈی محبت ہوئے گے یار، میں تے سوچن دیا سا پتہ نہیں کڈی پیاری آواز ہوئے گی ابو موسیٰ عشری دے۔ میرے آقا بھی نا رات دے اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے پیچھے کھلو کے قرآن سنن ڈین، سبحان آقا سنن ڈینے، او اپنے تیانے پڑھن ڈینے۔ جدوں قرآن دی تلاوت ختم کی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ابو موسیٰ انج لگ دے جویں اللہ نے داود علیہ السلام دی آواز جو تینوں کوئی حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت داود علیہ السلام دی آواز ایڈی سریلی، ایڈی مٹھی، ایڈی پیاری
پیاری سی کہ حضرت داؤد جدوں زبور دی تلاوت فرمایا کر دے آپ دی آواز ذرا اچھی ہوندی تے پہاڑاں دے پتھر وی نال اللہ دی تسبیح پڑھن لگ پیندے ایڈی پیاری آواز سی حضرت داؤد علیہ السلام دے پہاڑاں دے پتھر وی نال تسبیح پڑھن لگ پیندے اور ایتھے ہی بس نہیں جدو داؤد علیہ السلام زبور دی تلاوت شروع فرمان دے اڑ دے پرندے اپنیاں پروازاں روک لیندے تے اللہ دیاں تسبیحاں بولن لگ پیندے میرے بھائیو میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ خود اللہ قرآن اللہ تے صاحب قرآن بھی اللہ اور صاحب قرآن دے یار اصحاب دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے شاگرد تے جا نثار اللہ اس واسطے میری تیری ذمہ داری ہے ایز اے مسلمان اے حق بندہ اس پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ادامانوں اپنی زندگی دا مرکز و محور بنائیے اور او دے مطابق زندگی بسر کرن دی کوشش کریے انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت دونوں جہان اندر اللہ کامیابیاں عطا فرما دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک